جماعت تشریف لاؤ امام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام احباب محبت کے ساتھ حضور کی خدمت میں درود شریف پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کائنات کے ذرے سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، پانی کے قطروں سے بڑھ کر درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں دور دراز سے سفر کر کے پہنچنے والوں خوش آمدید مرحبا، اور قرب و جوار سے آنے والوں کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مرحبا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بروز قیامت ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. کائنات کی سب سے قیمتی دولت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا اور خالق ماننا، رسول اللہ کی رسالت پر اور آپ کے پیغمبر ہونے پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا، یہی ہمارا سرمایہ ہے. انسان کا جب آخری وقت آتا ہے دنیا میں، جو بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں مرنا چاہتا، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے. جو کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا، جو ساری دولت لٹا دیتا ہے بچنے کے لیے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے
اپنے پاس بلا لے. محتاجی بڑی عجیب چیز ہے. اللہ اپنے حبیب کا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ. جو کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نعمتیں نازل کی ہیں بنی نوع آدم پر، فرمایا ان نعمتوں میں سے جو بڑی نعمتیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے موت عطا فرمائی. اگر اللہ موت بھی نہ دے تو بڑھاپے میں بندہ جا کر کیا کرے گا؟ یا بیماری میں آ جائے، فالج ہو جائے، لکوہ ہو جائے، کوما ہو جائے، کب تک پڑا رہے گا؟ تو اب جب آخری وقت آتا ہے بندے کا اور بندہ اس کائنات کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو خود بیان کیا. فرمایا سب سے پہلے سب توجہ سے آپ سنتے ہیں، توجہ سے اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن یہ بات اہم توجہ کی طلبگار ہے. فرمایا سب سے پہلے بندے کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے جب آخری وقت آتا ہے. سب سے پہلے بندے کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے. جب عقل ظاہر ہوتی ہے پیاس لگ جاتی ہے. عمومی طور پر ہمیں جب بیمار ہوتے ہیں تو پیاس محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت تو خوف، دہشت ملائکہ کا جنہوں نے وہ روح نکالنی ہوتی ہے. حضرت ملک الموت پہلے اپنی اصلی شکل میں آیا کرتے تھے. دروازہ کھلتا تھا تو بندہ پوچھتا تھا کون ہے آپ، تو جواب ملتا تھا کہ ہم ملک الموت ہیں، تو دیکھتے ہی ختم ہو جاتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ یا اللہ جب میری امت کے پاس آئے تو یہ اصلی شکل میں نہ آئے. یہ دعا قبول ہوئی. اب نہیں پتہ چلتا مطلب اصلی شکل میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بلکہ جب ملک الموت آئے آپ نے پوچھا کیسے آنا؟ انہوں نے کہا جناب آپ کی روح قبض کرنے کے. آپ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو آپ نے کہا کہ جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ کبھی دوست کی جان بھی لیتا ہوتا ہے، دوست کی جان بھی لیتا ہے. حضرت اسرائیل جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں کیا دوست کی جان بھی لیتا ہے؟ تو مالک نے کہا جاؤ میرے خلیل کو کہہ دو کہ جب دوست جان مانگتا ہے تو دوست انکار بھی کیا کرتا ہے. جب یہ جملے کہے آ کر واپس تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اسی جملے کا منتظر تھا، اب نکالو جان، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جب ہمارے آقا کی خدمت میں آئے تو دستک دی. 3 دن اجازت مانگتے تھے، دستک دی. سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف میں تھے، یہ جو موت کی تکلیف ہے اس سے نبیوں کو بھی گزرنا پڑا. تو روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ 2 صحابی حضور کو بازو نیچے رکھ کے اپنے تو آپ کو اٹھاتے تھے، پھر حضور پیالہ منگواتے تھے اس سے پانی اپنے چہرے پر. تو پوچھا جاتا حضور کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ موت کی جو سختیاں ہیں یہ برحق ہے، یہ برحق. دستک دی. سیدہ فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں بدو ہوں، عرابی ہوں، دیہات سے آیا ہوں. کہا واپس لوٹ جائیں، میرے ابا جی بیمار ہیں. وہ اسرائیلی تھے. کہا واپس لوٹ جائیں. مولانا حسن رضا کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کہا واپس لوٹ جائیں. دوسرے دن بھی آئے، تیسرے دن بھی آئے. میرے حضور نے محسوس کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ آنے دو، آنے دو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت.
یہ تو چکھنا ہی پڑے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے آئے، کہا میں حضور، جب بخاری شریف کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ملک الموت روح نکالنے کے لیے. کیسے آنا ہوا؟ جان نکالنی. تو جناب کریم اللہ کے ڈانٹے نبی تھے تو جلالی بھی تھے. آپ ایک مکہ مارتے تھے قبطی کی جان نکل جاتی، صرف ایک مکہ. تو آپ نے بخاری شریف میں فلطمہ، آپ نے ایسے تھپڑ مارا اسرائیل علیہ السلام، ان کی آنکھ نکل گئی. آنکھ ایسے ڈھیلے پہ رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں گئے. کہا یا اللہ تو مجھے اس بندے کے پاس بھیج رہا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کے پاس مجھے بھیج دیا. تو یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب میں اس پر نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو جب گئے تو کہا تجھے پتہ ہے کہ کیوں انہوں نے مارا ہے؟ وہ تو میرے لاڈلے نبی ہیں، مارا تجھے پتہ ہے کیوں ہے؟ کہا یا اللہ نہیں پتہ. کہا سن اس لیے مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھی اور کہا بھی. کہا یہ میری بارگاہ تھی، اجازت کے بغیر آ گئے ہو تو صرف تمہاری آنکھ ضائع ہوئی ہے، میرے بعد حبیب اللہ بھی آنے والے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ گے تو اللہ تمہاری نورانیت کو بھی ضائع کر دے گا. وہاں جا کر اجازت مانگ، پھر اجازت 3 دن مانگتے رہے. آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشتاق ہے اور روح نکال کر میں نے لے کے جانی ہے. قربان جاؤں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، شان پر، شوکت پر. ہم تو تیار ہیں نا جی، اپنی تیاری ہے مکمل مرنے کے لیے. 2 ہی چیزیں، ایک نامہ اعمال ہے، اپنے پاس نامہ اعمال تو ہے ہی، وہ خالی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوئی ہے یا اللہ ان تعذبنی، اگر تو مجھے عذاب دے دے گا تو پھر تو پکی بات ہے کہ جہنم میں. لیکن ایک نسبت اور بھی ہے اور وہ نسبت کملی والے کی ہے. ایک چیز ہے اپنے پاس اور کچھ بھی نہیں، وہ حضور کی ذات پہ مان. اہل عمل کو عمل کام آئے، اپنے پاس اعمال نہیں ہے، صرف اور صرف حضور کی ذات پہ مان ہے کہ کالی کوٹری میں حضور بھی تشریف لائے گے. تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھو اپنے لیے. حضور علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جائیں میرے رب سے ایک بات کر کے آئیں اور وہ مجھے پیغام لا کر دیں کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میری امت کا کیا بنے. اس وقت میں کہ جب بندے کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی، اپنی ذات کی بھی خبر نہیں ہوتی، خوش نصیبو حضور نے آپ کو اس وقت بھی یاد رکھا ہو. اور آج جب ہمارے سامنے اسلام اور دنیا آتی ہے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا پر عمل کر لیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، امام منذری فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں اکثر غریبوں کو دیکھا ہے اور جہنم میں اکثر امیروں کو دیکھا. اکثر امیر لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، اکثر عورتوں کو دیکھا، اور میں نے جنت میں اکثر غریب فقیر لوگوں کو دیکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، فرمایا امیر لوگ ہلاک ہو جائیں، کے پاس کیا ہے، امیر ہو تو حضرت عثمان غنی جیسا ہو. تو گئے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف کی آیت بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا جائیں میرے حبیب کو کہہ دیں میں، حضور نے فرمایا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں. یہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے محبوب سے پوچھ کے آئیں کہ آپ مجھ سے کب راضی ہوں گے. یہ محبت کی داستان ہے. تو میرے مجھ سے آپ کب راضی ہوں گے؟ جب پوچھنے آئے تھی حضور، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے کب راضی ہوں گے. سنو اور اپنے اعمال کو بدل ڈالو، اپنی زندگی بدل ڈالو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہہ دیں میں اس وقت راضی ہو جاؤں گا اللہ سے جب میرا آخری امتی جنت میں چلا جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا محبوب آپ کی انگلی اٹھتی چلی جائے گی، ہم جہنم خالی کر کے جنت پر کرتے چلے جائیں گے۔ کہ میرے حضور کا کرم، حضور تو اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم یار، ہماری تو زندگی ضائع ہو گئی۔ بچے کھیلتے ہوتے تھے یہودیوں کے، تو بیچ میں مسلمانوں کے بچے بھی کھیلتے تھے عصر کی نماز کے بعد، تو ایک یہودیوں کا بچہ، وہ آپس میں مل کے کھیلتے تھے، ابتدائی اسلام وقت تھا، تو ایک یہودی بچہ تھا، اسے حضور سے محبت ہو گئی، عشق نہ راہ ویندا ہے، نہ شاہ ویندا ہے تے نہ گدا ویندا ہے۔ اسے حضور سے عشق ہو گیا۔ اب وہ بہانہ تو یہی لگاتا تھا کہ میں کھیلنے آتا ہوں، لیکن حقیقت میں حضور کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں، حضور مسجد سے کس طرح نکلتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے وہ بچہ نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے وہ بچہ؟ حضور وہ تو یہودیوں کا بچہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری نظر میں یہودیوں کا بچہ تھا وہ یہودی، لیکن وہ تو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اب اس نے حضور کو بتایا تو نہیں تھا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پتہ لگایا حضور وہ تو بیمار ہو گئے، حضور اس کے گھر تشریف لے، اس کا باپ اس سے پوچھتا تھا تجھے بیماری کیا لگی ہے؟ پتہ ہی نہیں لگتا تھا بیماری کیا لگی ہے۔ اس نے کہا ابا جی مجھے وہ بیماری لگی ہے جس کا علاج دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، مجھے وہ بیماری لگ گئی اور میرا دارو جو ہے اس بچے نے بتا دیا۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی سے پیار کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو، ابا جی کو کہتا ابا جی آپ چاہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں تو کملی والے نے بلا کے لے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بچے نے کہا بیٹا وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ کہاں آئیں، ہم یہودی ہیں، وہ کتاب وہ مسلمان ہیں، وہ کس طرح آئیں گے؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے ابا جی تنوں نہیں پتا، کملی والے نو جڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے کملی والے ٹر جاندا ہے۔ کملی والے نو جڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے ٹر جاندا ہے۔ جاؤ تسی جا کے بلاؤ، نہ آئے تے کہنا پیار ہی جھوٹا ہے۔ گئے مدینہ شریف کی ایک کہانی ہے، تلواریں نہیں اٹھتی تھی، کہا کہ میں نماز پڑھا کے حضور باہر آئے، حضور نے کہا کیسے آنا ہو؟ حضور میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، چلو۔ حضور نے کہا نہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں ملنے کے لیے، بعد میں آ جانا، میں دیکھتا ہوں حضور سے مصروف آدمی کون ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں 10 سال میں مدینہ شریف میں 10 سال میں حضور نے 23 جنگوں میں شمولیت بھی اختیار کی، 11 شادیاں بھی کی ہیں، اور بھی سارے کام اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور صرف اپنی زندگی میں 17 نمازیں نہیں پڑھا سکے، باقی ساری نمازیں بھی خود پڑھائی۔ تو حضور سے مصروف آدمی کون ہو سکتا؟ سرکار نے فرمایا چلو، وہ بچہ بھی اس کی سوچ عجیب ہوگی، اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کے کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ یہاں مسئلہ الٹ ہے، یہاں مدینے والا جا رہا۔ تو حضور اٹھے گئے، سرانے بیٹھ، فرمایا کی حالت ہے؟ انہیں کہا ٹھیک ہو گیا، ان کوئی بیماری نہیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو صرف عشق ہوا تھا، لیکن حضور کو پتہ چل گیا اس کا آخری وقت۔
عشق جلا دیتا ہے نا بندے کو اندر سے. آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک باہر نکل آتے ہیں، جو نہ نکل آئے ہیں وہ دل کو ہلکا کر دیتے ہیں، تو دل کا بندہ مریض ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ جی حضور عشق کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر عشق تے ہوئی ہے جڑا توڑ تک جاوے، تو حضور حکم فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. اب بچہ حضور کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ اپنے باپ کو بھی دیکھ رہا ہے، حضور کو بھی دیکھ رہا ہے، باپ کو بھی دیکھ رہا ہے. باپ یہودی ہے، لیکن جہاں عقل اور عشق آتے ہیں فتح کس کی ہوتی ہے؟ عشق کی فتح ہوتی ہے. حضور کو دیکھا، باپ کو دیکھا، نظر میں سوال پوچھا، ابا جی کی رائے دے، جی میں نے بچانا چاہتے ہو تو پھر میں نے کلمہ پڑھن دے. باپ نے نظروں سے جواب دیا، پڑھ لے بیٹا کلمہ. بیٹا حضور کو دیکھ رہا اور پڑھ رہا ہے. سونیا ظاہر بھی بدل دیتا ہی تے باطن بھی بدل دیتا ہی. تیری مہربانی سدا زندہ رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خود کلمہ پڑھا، باپ کو کہتا ہے ابا جی مجھے تو پڑھا دیے، اجازت دے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی محروم نہ رہو، تم بھی نبی کے غلام بن جاؤ. دونوں مسلمان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو. یار میں کہتا ہوں جس کو حضور نے پوچھا کی حال ہے تیرا، سب کچھ مک جاندے تھے، دس پھر کی حال ہے. جب اسرائیل جان نکال رہے تھے منظر یہ تھا کہ گود مصطفیٰ کی تھی، سر اس بچے کا تھا اور اسرائیل اس منظر پہ رشک کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جلدی کرو، تجہیز تکفین کر دی گئی. حضور نے اعلان فرمایا دیکھو کائنات کا خوش قسمت انسان ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک حج بھی نہیں کیا، صرف مجھے دیکھا اور اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہے. بس اس طرح حضور سے پیار، نہ جانے کون سی بات آخری بات ہو اور نہ جانے کون سی رات آخری رات ہو، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ملاقات. اور اپنا کوئی پیغام نہیں، بس یہی پیغام ہے، حضور سے پیار کرو. باقی دنیا ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی. پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت کھائیں گے، پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت کھائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. سب جھوٹ ہے، اللہ کی قسم ہے سب جھوٹ ہے. صرف کملی محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹائی تے کملی والے دیاں یاریاں سچیاں یاریاں. حضور سے پیار کر، ورنہ آخرت میں کل کی بات ہے. مجھے فون آیا، کہا جی ایک بندہ فوت ہو گیا، تو پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے گورکم سے رابطہ کیا، تو اس نے کہا نہیں جی غریب آدمی ہے تو آپ ہی آ کے کر لو، میں نہیں کر سکتا. یہ دنیا ہے، کیا پیسے نہیں ہیں؟ قبر ایک کیسا وقت آ گیا ہے، قبر کے لیے بھی پیسے چاہیے. بڑے بڑے امیر میں نے کفن کے بغیر جاتے ہوئے دیکھے. تو وہ کہتے ہیں جی، اس نے آگے سے مجھے کہا جی، وہ بندہ بڑا مایوس ہو کر بات کر رہا تھا فون پہ. اس نے کہا جی، وہ کہہ رہا جی پھر مٹی آپ ہی آ کے پانا، میں قبر میں گڑھا میں کھود کے دے دیتا ہوں، مٹی تم نے آ کر خود ہی ڈالی. یہ دنیا تو اتنی محبت کرتی ہے بندے سے. بس
حضور سے پیار کر لو، پھر اے علم یہ جبے کبے ان کی ضرورت نہیں ہے، مالک ویسے ہی مہربانی فرما دیتا ہے۔ حضرت غازی صاحب کا جب جنازہ ہوا تو سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ جو مسجد میں کیلنڈر نظر آتے ہیں آپ کو پرانے نمازوں کے، پرانے کیلنڈر، اب تو نئے آ گئے ہیں، گھڑیاں آ گئی، پرانے کیلنڈر ہوتے دائمی نقشہ جات نظام الاوقات نماز کے، وہ سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے 25 سال میں نے محنت کر کے تو بنایا اکیلے، 25 سال کے اندر بالکل سورج کے ایک ایک سیکنڈ کے مطابق۔ پہلے دور میں تو یہ جدید نظام نہیں تھے، اب تو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے کہ سورج کا غروب ہو رہا ہے، پہلے اندازے سے بات ہوتی ہے، ان کا اندازہ بھی کریکٹ تھا سید دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ آخری وقت ہی مشکل ہوتا ہے نا جی، بندے میں موت جب آتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب نے جن کو اپنا استاذ کہا ہے رسالہ کشیریہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو ابھی سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اس نے کدھر جانا ہے۔ ساری زندگی گن گن کے، ساری زندگی ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو خوش رکھیں، کوئی بھی نہیں خوش ہوتا، اس وقت تک خوش ہے جب آپ پیسے دے رہے ہیں، جس دن یہ رک گئے پیسے، قائد اعظم رک گیا، اس دن آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ تو کیا مقدر تھے ان لوگوں کے جنہوں نے حضور سے پیار کیا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیا پتہ ہے وقت کا، حضور کی غلامی یاد رکھنا، یہ ساری باتیں کتابوں سے نہیں ملتی۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، حضور منہ نہیں دیکھتے، حضور دل دیکھتے۔ اب بندہ میرے نال کتنا پیار کرتا ہے، اور میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے عشق مجازی سے نکلو اور مصطفیٰ سے سچا پیار کر لو۔ کب تک بھاگتے رہو گے لوگوں کی بیٹیوں کے پیچھے، کیا ملے گا؟ تمہارے گھر میں بھی تو بہنیں ہیں، کب تک بھاگو گے؟ تم ادھر بھاگ رہے ہوگے، کوئی تمہارے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، چھوڑ دو اس کے، لطف لے کر دیکھ لو ایک مار، دیکھتے نہیں ابھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں صرف حضور کا ذکر آ رہا ہے تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب حضور کو لوگ دیکھتے ہوں گے اس وقت پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ ابھی تو آج 1437 برس گزر چکے ہیں، جب حضور کو لوگ دیکھتے ہوں گے پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے حضور سے۔ اور ہم سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے بے مثال محبتیں کی۔ جب ادھر جنازہ تھا غازی صاحب کا، میانی صاحب، تو پہلے ادھر میاں والی سے جنازہ آپ کا قبر 14 دن آپ کو ادھر رکھا گیا ہے جی، اس نے کفن بھی نہیں دیا۔ جب آپ کو پھانسی ہوئی، سزائے موت، عاشق کو جب سولی پہ چڑھایا گیا، ظالموں نے کفن بھی نہیں دیا، ایسے ہی پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر گڑھا کھودا اور ادھر دفن کر دیا، لاوارث ہیں جی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، میں دعوے سے بات کرتا ہوں، حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اور موجود ہے کتابوں میں۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جس کا وارث کوئی نہیں ہوتا اس کا وارث مدینے والا ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کتنے بھائی ہیں آپ کے، بہت کتنے لوگ ملتے ہیں جی، کہاں سے ہیں آپ جی، کیسے آپ کا نظام زندگی چل رہا ہے، آپ ادھر ہی ہوتے ہیں، کیا کچھ دیتے ہیں گھر والوں کو، کیا کھاتے کھلاتے ہیں؟ تو وارث کملی والے پھر پریشانی کا دی، ہمارے وارث حضور ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی کسی نے ہمارے گھر نہیں جانا، بس ادھر ہی رہنا ہے جہاں جاؤں گے، کیونکہ وارث حضور ہے۔ دنیا کے وارث فانی ہیں، کملی والا فانی نہیں ہے۔ تو ادھر کپڑوں میں دفنا دیا، اور ان لوگوں کو کیا پتا تھا؟ علامہ اقبال نے تحریک چلائی، سر مشفی نے تحریک چلائی، اس وقت انہوں نے کہا جی ہندو نے کہا کہ یہاں ہندو مسلم فساد ہو جائے گا،
اقبال نے کہا میں ضمانت لکھ کر دیتا ہوں، اگر ہندو مسلم فساد ہوا تو اقبال کی گردن اتار دینا۔ میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا آدمی اقبال، فیلسوف مشرق، ادھر یورپ میں جاؤ تختیاں لگی ہوئی ہیں اقبال کی۔ اقبال کو کیا ہو گیا تھا کہ ترکھانہ دے منڈے دے پیچھے پیچھے دوڑتا سی، تحریک پوری چلا دی، تحریک کھڑی کر دی۔ اقبال نے کہا کہ اگر ہندو مسلم فساد ہوا میری جان حاضر ہے، یہ لکھا اقبال نے۔ پہنچے آپ وہاں پر تو جب قبر کشائی کرنے لگے، قبر کشائی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، سب نے کہا، مولویوں نے بھی کہا نہ کرو کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہو۔ اقبال نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں لاہور سے جب چلا تھا تو مجھے غازی کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قبر میں خود کھولوں گا، اور تمہیں نہیں پتا زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم کہتے ہو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے داد سب خوشبوئیں آ رہی تھی غازی کے جسم سے۔ قبر کھولی تو یوں لگتا تھا کہ کسی نے ابھی ماں نے تھپکیاں دے کے سلایا ہوگا۔ یہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کو مدنی قاعدہ بھی نہیں آتا تھا، جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن اس کو ایک بات آتی تھی، وہ کہتا تھا کہ نبی پاک سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، بس ساری کائنات سے بڑھ کر میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں۔ غازی صاحب کو اٹھایا انہوں نے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فیصلہ ہوا ریل گاڑی کے ذریعے ادھر لے کے آئے۔ 6 لاکھ آدمی جنازے میں شریک تھا، میانی صاحب 6 لاکھ آدمی، اور اس وقت لاہور کی آبادی صرف 2 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 2 لاکھ کتابوں میں، اور 6 لاکھ آدمی، 4 لاکھ آدمی کہاں سے آتے؟ 4 لاکھ آدمی نہیں آ سکتا، دنیا کے کسی بندے کے جنازے پہ 4 لاکھ آدمی نہیں آ سکتا، یہ صرف اس کے جنازے پہ آ سکتا ہے جس کا وارث کملی والا ہو۔ بس یہ وقت آسانی سے گزر جائے آخری، پھر اللہ کرم کر دے گا۔ تو جنازہ 4 مرتبہ جنازہ ہوا، پھر جب سید دیدار علی شاہ صاحب دلی گیٹ سے اندر جائیں تو ان کا مزار شریف ہے، کبھی موقع ملے ضرور جائیں گے۔ سید دیدار علی شاہ، سارے سید زادے جمع ہوئے تھے، سید جماعت علی شاہ صاحب پاؤں چوم رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ شاہ جی کی ہو گیا تنوں ترکھانہ دے منڈے دے پیر چوم رہے ہو؟ فرمایا کہ تمہاری نظر میں ترکھان ہے، میری نظر میں عاشق رسول ہے، میں اس لیے پاؤں چوم۔ تو جنازہ آپ نے پڑھایا، دلی جامع مسجد وزیر خان کے امام صاحب تھے، انہوں نے پڑھایا۔ پھر سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے، بہت بڑی بات کتابوں میں گزرا، ایک شخص رائے محمد کمال، اب اس کی کتاب پہ بین لگ گیا، اس نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے ناموس رسالت کے 7 شہید، ناموس رسالت کے 7، نیٹ پہ موجود ہے۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، غازی صاحب کی اس نے ساری تاریخ لکھی۔ اس نے کہا کہ جب سید دیدار علی شاہ صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے، ابھی یہ 1000 1500 2000 آدمی ہوتے ہیں، تو نماز پڑھاتے ہو کافی بوجھ ہوتا ہے پوری مخلوق کا، جتنی پیچھے کھڑی ہو، یہ حضور کا صدقہ ہے پڑھا لیتے ہیں۔ نہیں تو بعض الفاظ ایسے بھی دیکھیں کہ ہمارے سرگودے میں 2 حافظ قرآن جب مصلی پہ آئے سنانے کے لیے تو بے ہوش ہو گئے، اتنا روب ہوتا ہے مصلی کا۔ تو 4 لاکھ اور 6 لاکھ آدمی پیچھے کھڑا ہو تو کہا جائے جی آؤ جی مصلی امامت پہ، تو اسے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پانی چھڑکا لوگوں نے، ہوش آیا آپ کو۔ تو دیکھو سن حضور کے غلام اور اے نوجوان مسلمان، جتنے بزرگ بیٹھے ان کو سلام ہے میرا۔ تو بے ہوش ہو، جب پانی وغیرہ چھڑکا ہوش آیا، کسی نے پوچھا شاہ جی کی ہو گیا، تم نروس ہو گئے، مجمع اتنا بڑا دیکھ کر آپ ہوش ہو بیٹھے۔ شاہ جی نے جو جملہ کہا وہ پورے اسلام کی اس نے ترجمانی کی۔ شاہ جی نے کہا اللہ کی قسم ہے، میں یہ ماحول دیکھ کر میں متاثر نہیں ہوا، مجمع دیکھ کر میں نروس نہیں ہوا، اور نہ اس وجہ سے میں بے ہوش ہوا۔ تم نے جب مجھے مصلی پہ کھڑا کیا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پہلی صف میں رسول اللہ خود تشریف لائے ہوئے تھے۔
حضور کے نعرے، میں پہلی صف میں دیکھ رہا ہوں حضور کھڑے، اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں حضور کے آگے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھاؤں؟ وہ تو اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال خود آ جاتا ہے۔ تحریکیں چلیں، ختم نبوت کی تحریک 53 میں 73 میں باٹی گیٹ سے جب تحریکیں گزرتی تھی تو لوگ، کیا عشق تھا یار، باٹی گیٹ کے آگے سے وہ بارات جا رہی ہے تو ادھر سے تحریک آ رہی ہے، جلوس، کسی نے پوچھا، وہ ایک ہی بیٹا تھا مائی کا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جی نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی ہے، اپنے بیٹے کے گلے سے آر نکال کر کہتی ہے میرے دودھ کی قسم ہے، حضور کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں شامل ہو جا، شادیاں پھر ہوتی رہیں گی۔ تو ان تحریکوں میں، جلوسوں میں حضور کی زیادت لوگوں کو نصیب ہوتی تھی۔ اب جب بندہ قبر میں، جب یہ ایک بات میں نے کہی، عقل زائل ہو جاتی ہے، بس دعا مانگو عقل نہ زائل، وقت آخر اللہ معاف کر دے بس، اور تو کچھ بھی نہیں، معافی ضرور مانگا کرو، جس کو معافی مل جائے اسے سب کچھ مل جائے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور یہ دعا کیا کرو، ہم تو کوجے لیکن دعا تو مانگ سکتے ہیں، یا اللہ وقت آخر اپنے محبوب کا جلوہ، حضور کا جلوہ نصیب فرما دے، حضور آ جائیں پھر، کیونکہ جب آخری وقت ہوتا ہے شیطان اپنا پیشاب بندے کو پلاتا ہے، پیاس لگی تو حضور فرماتے ہیں 7 سمندر، فرمایا جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کو 7 سمندر پلا دو تو اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی۔ اس وقت شیطان کے ہاتھ سے اگر کوئی بندہ وہ گھونٹ پی لیتا ہے تو اس ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ دعا کریں اس وقت حضور تشریف لے، وہاں آگے تو پھر قبر میں بھی آ جائیں گے۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید حضرت بابا مسک صاحب ابھی زندہ ہیں، گڑی شو میں ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات، ان سے زیارت ہوئی، میں نے ان سے ایک ہی، میں جب بڑے لوگوں سے ملتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی بڑوں کی بات سناتے، تو ان سے میں نے کہا جی میں نے کوئی بڑیاں دی گل سنا دوں، انہوں نے کہا پتر کی سنی؟ میں کہا جی میرا ایک مسئلہ ہے، میں نے ڈر بڑا لگتا ہے قبر کو، اور واقعی لگتا ہے، آپ لوگ کہیں نہیں لگتا تو میں کہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تصور کریں تو بہت لگتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے یہاں بیٹھے ہوئے، تو ایک چھوٹے سے گھر میں جب ہمیں قید کر دیا جائے، کپڑے بھی نہ ہو، ایک ہی سوٹ ہو، پانی بھی نہ ہو، 1 گھنٹہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، لائٹ کے، تو ادھر تو ہے ہی نہیں، تو ڈر تو لگنا ہی لگنا، پھر عمل بھی کوئی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک آدمی ہے سارے، تو میں نے کہا جی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، تو مجھے مارا انہوں نے ایک چپیڑ ادھر میری گدی میں، تو مجھے فرمانے لگے بخاری شریف پڑھی ہے، تو انہوں نے تو نہیں سی پڑھی، میں کہا جی میں تو پڑھی ہے، تو میں نے فرمانے لگے انہوں نے پڑھی کدھر کہ حضور نے نہیں آنا، میں کہا جی پڑھی ہے حضور نہیں آنا ہے، تو فرمایا چلیا جی قبر وچ حضور آ جاؤ، انہوں دی قبر تے مدینہ بن جاندی ہے۔ فرمایا اگر دعا کریا کر کہ قبر وچ حضور آ جائیں، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، پھر سائیں جانن تے فرشتے جانن۔ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جی منکر نکیر جب آئے تو انہوں نے کیا سوال کیے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے کیا سوال کرنے تھے، میں نے ان سے سوال شروع کر دیے، جب میں نے ان سے سوال پوچھے تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہی نہیں، چلے گئے، تو جب سے وہ گئے واپس آئے ہی نہیں حضور کے غلام۔ میں نے کہا جی بابا جی مجھے بڑے بابا جی کی بات سنائے، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں نے سائیں نال بڑی محبت سی، حضرت سائیں سے شیخ، سائیں سندھی زبان میں شیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں یہ بے وقوف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت اہل علم کی اصطلاح بول رہا ہوں، تو اس سے مراد شیخ ہے۔ میں کہا جی بڑے دی کوئی گل سناؤ، فرمان لگے میں نے حضرت کرما والے سرکار نال بڑا عشق سی، محبت سی، تو میں انہوں نے کیا کہ پیر جی میں نے تہاڈے نال بہت محبت ہے، تے میں ایک تصویر کھینچن دی اجازت دیو، میں تہاڈی تصویر کر رکھنی، تو آپ نہیں پسند فرماتے تھے۔ اس وقت کسی کسی کے پاس کیمرہ ہوتا تھا 65 میں، تو آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے فرمایا آپ کا نام کچھ اور ہے،
اصلی نام نہیں بتاتے کہ حضرت بابا مست، آپ ان کا نام مست، میں پوچھے تم مست کیوں کہنا؟ فرمایا کہ میں ہر وقت سائیاں نوں ویکھدا رہندا سن تو انہوں نے مینوں کہا تم مست ہے، تے میں مست ہی ہو گیا، میں مست ہی ہو گیا۔ تے میں کہا جی مینوں اجازت دے جو میں ایک تصویر کھچ کے تے کر رکھ۔ فرمایا جے تے تو لک کے کھچ لیندا پھر تے چلو اور گل سی، ہن تے تو پوچھ بیٹھے، ہن تے چل نکل جائے تو جلال ہی آ گئے نال پوچھا کی کرنی؟ فرمایا میں نہیں رہ سکتا تھوڑے بغیر، لیکن روز آ بھی نہیں سکتا۔ تے آپ وجہ دی وڈے سن سائیں سید زادے سن تے آپ لجپال سن، آپ موج ہی چاہے، آپ نے فرمایا مسکا چل جا کی یاد رکھیں گا، تو میرے کو تصویر منگی ہے، آج تو بعد تو شیشہ دیکھیں گا تینوں اندر کرنے والے سرکار نظر آنا۔ فرمایا تو تصویر منگی اسی تینوں اپنی صورت دے دیتی، اولیاء حضرت بابا مست صاحب حضرت کرمہ والے سرکار کی بھی تصویریں ایک دو ہیں بالکل ایسے بالکل ایسے ہی لگ۔ فرمایا تو تصویر منگی وڈے سانسی اسی تینوں اپنی صورت اولیاء دے دیتا۔ حضرت بابا جی کہندے میں جدوں میں شیشہ دیکھنا ادھر مست کھلوتا ہوں شیشے سے کرمہ والے سرکار میں نظر آ رہے ہوں یار، جنہوں دے غلام اتنے لجپال ہیں واقعی کتنے لجپال ہوں گے حضور۔ اور میں اپنی اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کروں تو میں کہتا ہوں میری بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں حدیث پاک نقل کی، حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں قدر نبی دا کی جانن اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے وچ مدینے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے آقا نعمت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الامن والعلا میں معتبر کتابوں سے یہ حدیث اٹھا کے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ استشارنی ربی فی امتی، اللہ مجھے اپنے پاس بلائے گا، اپنا جو اللہ تعالیٰ کا شان کے مطابق جو تخت ہوگا اس کی دائیں طرف اللہ مجھے بٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا محبوب بتا تیری امت کے ساتھ میں کیا کروں؟ فرمایا میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ مانگے گا تو میں آگے سے یہ نہیں کہوں گا یا اللہ بخش دے، میں کہوں گا یا اللہ جو تیری مرضی ہے کر لے، یا اللہ جو تو چاہتا ہے کر لے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ حضور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ بخش دے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہ کر لے۔ پوچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ جی چھٹا لگنے تو سارے نے جنت ہی پہنچ جانا، حضور دے سکتے، لیکن عمل کرنے حضور کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، وما توفیق الا باللہ۔